ہدیہ درود و سلام و صدقۃ و احترام عرض کرنے کے بعد برادران اسلام، دوستو، بزرگو، اللہ کریم کے خاص کرم، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اپنی بندگی کی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آمین۔ قرآن مجید میں سورہ النساء کی آیت نمبر 79 کے ضمن میں چند احکامات آج کی اس نشست میں عرض کریں گے۔ حالات حاضرہ اور ملکی و بین الاقوامی معاملات اور امت مسلمہ کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا جس میں بنیادی طور پر انسان کے احوال کی کیفیت کو میرے رب کریم نے بیان کیا۔ توجہ سے سنیے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تم کو جو بھی اچھائی پہنچتی ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو بھی اچھائی تمہارے پاس آتی ہے، تم سے کوئی اچھا عمل ہو جاتا ہے، تمہارے ذریعے کسی کو کوئی اچھائی پہنچ جاتی ہے، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے، جو برائی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے، فمن نفسک، تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے۔ فَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ بنیادی طور پر 4 احکامات بیان ہوئے اس آیت میں۔ نمبر 1، اچھائی جو پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسرے نمبر پہ جو برائی پہنچتی ہے وہ انسان کی اپنی ذات کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول۔ اور چوتھا حکم جو اس آیت میں بیان ہوا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ اختصار کے ساتھ اس کو ذرا سمجھتے ہیں، توجہ کیجیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس کے بعد یہودیوں منافقوں کو اچھائیاں اور برائیاں، راحتیں اور مصیبتیں پہنچی تو انہوں نے کہا جب سے یہ مسلمان مدینے آئے ہیں ہمارے پھل کم ہو گئے، ہماری کھیتوں کی پیداوار کم ہو گئی۔ اس وقت اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، سختی ہو یا آسانی ہو، کامیابی ہو یا ناکامی ہو، فصلوں کی پیداوار زیادہ ہو یا کم ہو، فائدہ ہو یا نقصان ہو، برائی ہو یا صحت ہو، تمام امور کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کی قضا سے ہوتا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ البتہ جب تم پر رزق کی وسعت، خوشحالی، فراخ دستی ہو تو یہ محض اللہ کا فضل اور انعام ہے، سو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ اور جب تم تنگی میں ہو اور رزق کی کمی ہو تمہارے ہاں، تو پھر اپنے اعمال کی شامت سمجھو اسے،
یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے کردار کی وجہ سے ہے، یہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ ہمارا طریقہ الٹا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں سے بیان کیا گیا، کافروں کو جب کوئی اچھائی پہنچتی تھی نا، فصل اچھی ہو گئی، بیٹے ہو گئے، بیٹیوں کو تو وہ صحیح سمجھتے نہیں تھے عرب معاشرے میں، وہ کہتے تھے ہمارا کمال ہے، ہمارا کمال ہے۔ مومن مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب اچھائی پہنچے، اچھا کام کرے، اچھا عمل کرے، اس کے ذریعے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچے، تو یہ کہے کہ یہ کمال میرا نہیں ہے، مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی اچھائی پہنچے وہ تمہارے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب کام ہم نے کیا ہے، محنت ہم نے کی ہے، ہمیں پھل ملا ہے، تو کریڈٹ تو ہمیں ملنا چاہیے، کیوں کہیں گے سب اللہ کا دیا ہوا ہے؟ یعنی اللہ کے وجود کے جو منکر لوگ ہیں کہ اللہ کی ذات کو نہیں ماننے والے، ان کا تو سب کچھ ہم ہی تو کر رہے ہیں۔ ان سے صرف اتنا پوچھ لیجیے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے بغور آپ کے اپنی ذاتی طاقت سے، آپ اپنی طاقت سے بنے ہیں، اپنی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کا وجود جو آپ کے پاس ہے یہ آپ نے خود بنایا ہے، ریموٹ بنا لیے، چل رہے ہیں، انسانوں کی طرح ہاتھ بنا دیے اس نے، کام کر رہے ہیں، ٹانگیں بنا دی اس کی، کام کر رہا ہے، اندر مشینری فٹ کر دی، کام کر رہا ہے، لیکن روح تو کوئی نہیں ڈال سکا۔ بازار میں پلاسٹک کی ٹانگ تو مل جاتی ہے کسی کی ٹوٹ جائے تو، لکڑی کی تو بن جاتی ہے کسی کی ٹوٹ جائے تو، ہاتھ کے اندر سٹک تو ڈالے جا رہے ہیں، لیکن اگر کسی کی روح ہی نکل گئی، کوئی مردہ ہو گیا، تو کیا کوئی سائنسی طاقت، کیا کوئی مادی طاقت، کیا کوئی دنیاوی طاقت، کیا کسی انسان کی بنائی ہوئی کوئی طاقت وہ یہ رکھتی ہے اپنے اندر قوت کہ وہ مردہ انسان کو زندہ کر دے، ایک انسان بنے ہی اسے پیدا کر دے؟ اتنی جدت جو آ گئی تو ہم تو اصل میں خود اپنے وجود میں ہی پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں۔ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، ہم اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، پیدا ہونے میں تو محتاج تھے ہی ہم، اس نے کام کر دیا، ہمیں پیدا کر دیا، اب بھی اپنے وجود کی بقا میں، زندگی گزارنے میں بھی ہم اس خالق کے محتاج ہیں، سب محتاج ہیں۔ آنکھیں ہو انسان کی، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ کا نور چلا جائے، رب اس کا نور کھینچ لے، وہ کسی طاقت سے دیکھ نہیں سکتا۔ پیدائشی اندھے ہیں نا، ان کے متعلق ابھی تک ہماری معلومات کے مطابق کوئی ایسی سائنسی دوائی نہیں آئی، کوئی ایسی اینک نہیں بنی، کوئی ایسا آپریشن سسٹم نہیں بنا پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرنے، جو پیدائشی دے رہے ہیں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ جیسے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں دنیا میں، ان کے بچے نابینے ہیں، وہ ٹھیک کروا لیتے پیسے بھر کے، ہاں کسی کی نظر کمزور ہو جائے تو کسی اینک وغیرہ وغیرہ لینس وغیرہ دیگر چیزیں جو آ گئی مارکیٹ میں، وہ کچھ نہ کچھ فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پہ جس کی زبان میں بولنے کی طاقت رب نے نہیں رکھی، یہ قوتیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، ہاں وہ چاہے تو اپنے نبیوں سے بطور معجزہ کروا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کی جملے سورہ آل عمران تیسرے پارے میں موجود ہیں، احیی الموتى باذن اللہ، فرمایا میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، ابرئ الاکمہ والابرص، اور میں مادر ذات اندھے کو اور برص والے کوڑ والے مریض کو شفا دیتا ہوں۔ اب اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے وہ دیکھنے لگتا، اکمہ پیدائش نہیں جاتا، جو برص والا مریض ہوتا اس پر بھی ہاتھ پھیرتے وہ بھی شفا یاب ہو جاتا، جو کہ نبی کا معجزہ
رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے، رب کی عطا ہوتی ہے۔ دراصل ہم اپنے وجود میں بھی اپنے رب کے محتاج ہیں، پیدا ہونے میں ہم آئے تو ہم نے گاڑی لی ہے یار، ہم آئے تو ہم نے مکان بنایا، ہم دنیا میں آئے تو ہم نے بزنس کیا، ہم دنیا میں آئے تو ہم آفیسر بنے، ہم دنیا میں آئے تو ہم نے ٹیکنالوجی بنائی۔ اگر ہم ہی نہ آتے پھر اس وجود کی پرواہ میں بھی ہم ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم رات کو سوتے ہیں، اگر صبح رب ادا کرنا دے تو اٹھ سکتے ہیں؟ نہیں اٹھ سکتا۔ نیت کی تو دعا ہی یہی ہے حدیث میں، اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، تیرے نام پہ جیتا ہوں۔ نیند بھی دراصل موت کی طرح ہے، جس طرح موت کے بعد انسان کے حواس ان کے معاملات ایسے نہیں رہتے جیسے زندوں کے، اس طرح نیند میں کوئی پتہ نہیں چلتا انسان کو نہیں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ کوئی روح قبض کر لی جاتی ہے کچھ دیر کے لیے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے۔ اس لیے دراصل ہم نے جو کچھ دنیا میں پایا ہے، جو کچھ کمایا ہے، جو ہمارے اوپر اللہ پاک کی مہربانیاں ہوئی ہیں، چاہے آپ کو ملک ملا ہے، چاہے آپ کو خاندان ملا ہے، چاہے آپ کو نیک اچھی پرورش کرنے والے والدین ملے ہیں، چاہے آپ کو معاشرے میں اچھے اساتذہ ملے ہیں، چاہے معاشرے میں آپ کو اللہ پاک نے عزت اور وقار دیا ہے، چاہے معاشرے کے اندر آپ اچھے طریقے سے بزنس کر رہے ہیں، چاہے اچھے ادارے میں اچھی نوکری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے وجود کے کپڑوں سے لے کر اپنی زبان کے بولنے تک، اپنے مقام کے رہنے میں تیرے پاس جو کچھ ہے وہ رب کریم کا فضل کا۔ بات سمجھ لیں سے اچھی طرح، ماں صاحب میرا حسرت من اللہ، اچھائی جو بھی ہے وہ رب کی طرف سے۔ ایک حدیث میں ہے بخاری شریف، مسلم وغیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر سے نکلے، کیفیت یہ ہے حضور کی کہ کئی دن ہو گئے حضور نے کچھ کھایا نہیں۔ عزت حضرت ابوبکر صدیق کیا، حضرت عمر کے لوگ غلام بھی حضور کے ساتھ مل گئے، وہ یتیم۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ آج تو بھوک کی وجہ سے گھر ہی نہیں بیٹھتے، آج ہمیں بھوک نہیں گھر سے نکلا۔ کیفیت تو یہی ہے جو تم بتا رہے ہیں۔ یہ کئی بات سلام اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے صحابی کی گھر گئے، وہ موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے پانی وغیرہ پیش کیا، اتنی دیر میں وہ آ گئے، ان کے پاس کچھ کھجوریں تھی، انہوں نے وہ پیش کی، کیا کہ یہ کھائیے، اتنی دیر میں میں کھانا بناتا ہوں، جلدی جلدی بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہیں پہ جلوہ کر رہے ہیں، حضور کھانا کھا چکے، غلام کھانا کھا چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تب پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یہ جو آج کھانا کھایا ہے، یہ جو ٹھنڈا پانی پیا ہے، یہ جو کھجوریں کھائی ہیں، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ بابا ہاں، مفہوم حدیث کی ہے کہ وہ نہ چاہتا تو تمہارے لیے انتظام نہ کرتا، تم کہاں سے کھاتے؟ ہوٹل میں بیٹھ کے کھا تو لیتے ہیں، گھر میں اچھا پکتا ہے تو کھا تو لیتے ہیں، دوست یاروں کی عدالتیں ہوں تو روٹین سے ہٹ کے اچھا کھا تو لیتے ہیں، یہ بھی تو سوچا کرے نا کہ یہ اچھا آج دیا کس نے؟ ہمارے باپ داداؤں کے پاس اتنی سہولیات نہیں تھی جتنی زندگی کی سہولیات میں میسر ہے۔ ان میں زندگیاں پیدل گزاری، یہ سائیکل کسی کے پاس ہوتا تھا، آج لوگوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے مکان ہیں، اچھے مکانوں کے اندر مختلف قسم کی سہولیات ہیں۔ اس وقت میں تو بجلی بھی نہیں تھی، 50-60 سال پیچھے جائیں تو ان دیہاتوں میں لوگوں کے پاس
آج بجلی کے متبادل سسٹم آپ کے پاس کتنے آ گئے، جنریٹر جو بھی ہے، سولر، بیٹریاں وغیرہ، دیگر سسٹم. تو یہ جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، ان نعمتوں پہ غور کریں، سوچیں ان کو. تو پھر دل کرتا ہے کہ اس ذات کا بندہ شکر کرے جس نے بندے کو اس ساری نعمتوں کا مالک اور وارث بنایا. دوسری طرف دیکھیں تو ہم بڑے نادان ہیں، ہم بڑے غافل ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں. ہم تو یقیناً اس قابل ہی نہیں تھے جتنا کرم اس نے کیا. جتنی کرم لگا دیا اس نے ہم پہ کی ہے. یعنی آپ مسلمانوں کو تو ایک طرف رکھیے نا، آپ کافروں کو دیکھ لیجیے کہ جو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، بہاد اللہ شریف مانتے نہیں ہیں رب کریم کو. اللہ پاک نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس نے تو خالی ان کو بھی نہیں رکھا. تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے جو یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی ہے لطف و کرم تیرا. یا اللہ جو کھا تو تیرا رہے ہیں لیکن تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں کافر. یا اللہ تعجب ہوتا ہے ان کو دیکھ کے بھی، ان پر بھی تیرا کرم ہو رہا ہے، تیرا فضل ہو رہا ہے. ایسا ہی تو ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے بنے، اور ہر وقت یہ سمجھے کہ جو کچھ ہمارے پاس اچھائی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں جو برائی پہنچی ہے نا وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے، وہ تمہاری ذات کی وجہ سے. بعض پڑھے لکھے جاہلوں کا ایک سوال ہے اور ایک ابہام ہے، اس کو بھی دور کر لیتے ہیں. توجہ دیجیے. وہ یہ کہتے ہیں جدید دور، وہ کہتے ہیں جو ہر چیز ہی اللہ کی طرف سے ہے، پھر آپ کیوں یہ الگ الگ کرتے ہیں؟ کہ تکلیف پہنچے تو آپ کہتے ہیں یہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، جب تقدیر اسی نے بنائی ہے. تو انسان کوئی اعمال کرے تو انسان کا اس میں کیا قصور؟ اس نے تقدیر میں نہیں دیا تھا، پھر اس کو آخر میں سزا کیوں ملے گی؟ اس کے متعلق لکھا یہی گیا تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے. اس کا جواب کیا ہے کہ بعض کام وہ ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے کا بندوں کو حکم دیا گیا ہے. مثلا نیک کام کرنا، برے کاموں کو ترک کرنا. نیک اور بد کاموں میں سے جس کا بھی بندہ قصد اور ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرماتا ہے. بندے کے ارادے کو قصد اور اللہ کے پیدا کرنے کو خلق کہتے ہیں. اور بندے کو اس قسم کی وجہ سے سزا اور جزا ملتی ہے. قسم کا مطلب جو ہم نے خود کیا، مثلا ہم میں سے کسی کی تقدیر میں لکھا ہے اس نے فلاں برا کام کرنا ہے، بندے جناب نے کیسے فلاں برا کام کرنا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی تقدیر پڑھ کے آیا؟ یعنی ابھی یہاں نماز جمعہ کے بعد ہماری زندگی اگر باقی ہے تو یہاں سے جانے کے بعد ہم نے اصل سے پہلے کیا کرنا ہے آپ میں سے کون جانتا ہے؟ تو تقدیر پڑھ کے آیا ہے. اب آپ کی مرضی یہاں سے نکلے، جا کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے فلم دیکھ لیں. آپ کی مرضی یہاں سے نکلے، گھر جا کے درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں. آپ کی مرضی یہاں سے اٹھے، گھر جا کے قرآن کھول لیں. آپ کو اختیار دیا گیا ہے، قسم کام آپ نے کرنا ہے. ہر معاملے میں تقدیر کو قصوروار نہ بنائیں. آپ کو اختیار ہے اپنے وقت کو ہم نے خود استعمال کرنا ہے. اور جو کچھ ہم نے کرنا ہے نا، رب کو پہلے پتا تھا کہ میرا نہیں پتا یہ کرے گا، اس نے بولے تو دیا، لیکن اختیار ہمیں دیا گیا ہے. انسان نماز مجبور نہیں ہے، انسان کو قسم کا اختیار دیا گیا ہے. اسی قسم پر جزا ہو سکا. آپ نماز کے لیے آئے جمعے کے لیے، یہ آپ کا کام تھا، قسم ہے آپ کا، یہ آپ کر رہے ہیں، اس کی آپ کو جزا ملے گی، نیکیاں ملے گی. جو نہیں آئے، بیٹھے رہے گھر میں، دکان پہ نہیں نماز کے لیے گئے، ان کو گناہ ملے گا. یہ ان کا کام ہے. انہوں نے چھوڑی نماز تو گناہ، آپ نے پڑھی نماز تو آپ کے لیے نیکی. انسان نہ پتھروں کی طرح محض مجبور ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. اور نہ ہی انسان ہر چیز میں اپنے افعال کا خود خالق ہے. ہر چیز ہم نہیں بنا سکتے.
جیسا ہم نے پچھلی نشست میں عرض کیا، جب ہم اپنی مرضی سے پیدا ہی نہیں ہوا، اپنی مرضی سے مرنا ہی نہیں ہے. ہمارے یہ دونوں راستے ہیں پیدا ہونے کے بعد. اچھائی والے راستے پہ جب کہ اچھی موت تلاش کریں تو دیکھیے جس میں جہاد کی مثالیں ہم نے دی، اور کوئی خودکشی وغیرہ کی موت لے تو وہ وہی موت ہے، اس کے لیے سزائیں ہیں. تو اسلامی نظریہ یہ ہے کہ بندہ اپنا کام کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے خالق، وہ پیدا کرتا ہے. اور میں آسان کر دوں تو ابن ماجہ ابو داؤد کے لفظ مشکات میں رب کریم فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان کرتا ہے میں ویسے ان ظن عبدی بھی وانا معه كما قال، کہ میں ایسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ گمان کرتا ہے. آپ اپنے رب کے متعلق ہم وقت یہ گمان رکھیں کہ وہ بڑا کریم ہے، ہم پہ کرم کرے. اس نے ہمارے لیے بڑی اچھائیاں پیدا کی ہیں، بڑے اچھائی کے راستے میں دکھائے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس پہ چلیں گے، اور جو اس کے حکم کے مطابق چلیں گے اس پر وہ ہمیں انعام دے گا، جزائیں دے گا، انعامات عطا فرمائے گا، ثواب دے گا. جیسا آپ کا گمان اسی کے مطابق معاملہ. یہ دو حصے ہو گئے رسالت کے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تو تمہیں جو اچھائی پہنچی وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو بھی برائی پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے. برا عمل کر کے یہ نہ کہنا کہ رب نے کروایا ہے، رب نے تمہیں اختیار کیا تھا. اچھائی اور برائی کی چن ہے. برائی کر کے، برا عمل کر کے اگر تمہاری فصل ٹھیک نہیں ہوئی، اگر تمہارا کاروبار ٹھیک نہیں ہوا تو فرمائیں گے شامت اعمال کا نتیجہ ہے. اس کی نسبت اپنی طرف کرو، رب کی طرف نہ کرو کہ رب نے میرا نقصان کر دیا. وہ تو اپنے بندوں کا بھلا کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو خیر عطا فرمانے والا. تیسرا حصہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. قیامت تک رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. امت کے لیے بھی آسان راستہ یہ ہے کہ امت حضور کی پیروی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے، حضور کی اطاعت کرے، حضور کی سیرت کو اپنائے. اگر امت کے راستہ چھوڑے گی پھر وہ ایٹمی طاقت ہو، وہ تعداد میں زیادہ ہو، اس کا نام ہو دنیا میں، وہ ظاہری طور پہ قوت والے ہو، جب وہ اپنے دین سے ہی منہ موڑ دیں گے پھر ان کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے، تو مشکل سے مشکل ہوتے چلے جائیں گے. ہم نے یہ سیرت کے خطبات میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا تھا. اسلام کا ایک غزوہ ہوتا ہے، غزوہ حنین کے فتح مکہ ہوا، اس کے بعد 8 ہجری میں آپ اس کی تفصیل مل سکتی ہے. اب جب مسلمان گئے نا وہاں، اب ایک طرف تو مکہ فتح کر کے آ رہے ہیں، دوسری طرف بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی 10,000 حضور کے ساتھ مکے میں آئے تھے، مکے میں آئے تھے مدینے سے ہجرت کر کے. کئی لوگوں نے یہاں بھی کلمہ پڑھا، بہت بڑا لشکر. اس دن مسلمانوں کے دل میں آیا کہ آج ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے. دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج ہماری ایسی قوت ہی کسی کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. دل میں یہ خیال آیا نا تو پھر کافروں کی طرف سے حملہ اتنا سخت ہوا کہ ایسا لگتا تھا کہ اب انسان کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اور آنکھیں بہ رہا ہے. اتنا سخت حملہ ہوا. اب جن دلوں کی حالت بدلی اور سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کیا. حضور کے غلاموں نے، کملی والے نے دعا مانگی. یعنی وہ جو ایک لمحے کے لیے کملی والے کے غلاموں کے دل میں اپنی کثرت کا اور اپنے بڑے ہونے کا اور اپنے طاقتور ہونے کا خیال آیا تو کیفیت یہ ہو گئی کہ کافروں کی طرف سے اتنا سخت حملہ ہوا تو مسلمانوں کو لگا کہ اب تو کلیجے منہ کو آ جائے، آنکھیں اگل پڑی اور لرزہ طاری ہو گیا اور دل میں فہم پیدا ہونے تک معاملہ جا پہنچا. حضور نے دعا مانگی، اللہ پاک نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کو تسلی عطا فرمائی. تسلی کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی سے نوازا. اس لیے مومن مسلمان کے لیے کامیابی کا سب سے بہترین اور اعلیٰ راستہ یہی ہے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے زندگی گزارے.
حدیث سن لے اور مکمل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 1835, صحیح بخاری حدیث کا نمبر 7137. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری وصیت کی اس نے اللہ کی وصیت کی. یعنی حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت, حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. حضور کا حکم دینا رب کا حکم دینا ہے, اور حضور کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا ہے. آپ کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے, آپ کی وعید اللہ کی وعید ہے, آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے, آپ کا غضب اللہ کا غضب ہے. آپ کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینے کی مترادف ہے. اس لیے جب بندہ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے, اپنے نبی کے دین کو ہی چھوڑ دے, تو پھر انسان مشکل میں گرے گا. اس وقت امت مسلمہ کے جو احوال ہیں, انہیں ضرورت ہے کہ یہ اپنے دین کی طرف پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع کی طرف آئیں. گھر سے لے کر معاشرے تک, معاشرے سے لے کر صوبے تک, محلے سے لے کر شہر تک, صوبے سے ملک تک, ملک سے لے کر بین الاقوامی حالات تک, جہاں بھی امت مسلمہ کے افراد پسندے ہیں, اگر یہ کامیابیوں کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں تو آسان سا سبق طریقہ ہے. جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی, حضور کے طریقے کو اپنا لیا, وہ کامیاب ہے. جس نے اس کو چھوڑ دیا کامیابی مشکل ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب ہر کہیں سے تھک ہار جاتے ہیں نا, پھر معاملہ دعا میں لے آتے ہیں. ڈاکٹر جواب دے رہے دعا, گھر غربت آ جائے, فاقے میں نوبت پہنچ جائے, پھر دعا یاد آتی ہے, پھر رب یاد آتا ہے. امت کی آواز مشکل ہو جائے, ملک کی آواز مشکل ہو جائے, پھر خطبہ جمعہ میں دعاؤں کی اپیل. میں نے کہا ہم تو کرونا سے لے کر اب تک 6 سالوں سے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ امت مسلمہ کو ہر وقت دعاؤں کی ضرورت ہے, ہر وقت استغفار کی ضرورت ہے. آپ نے سر پر 2-4 ڈرون مار بنا کے تب دعا کرنی تھی. جی آج جو جمعہ استغفار کا اور خطبہ جمعہ ملک کی سلامتی کے لیے پڑھایا جا رہا ہے, تو یہ پہلے کیوں نہیں پڑھایا؟ پہلے کو حالات اچھے تھے آپ. یعنی ہمیں بنیادی طور پر ہر وقت رب کی بارگاہ میں استغفار کی ضرورت ہے. المختصر, کوئی جمعہ, کوئی ہفتہ, کوئی اتوار, کوئی سوار, کوئی 1 مہینہ, کوئی 1 دن نہیں. اور کوشش فرمائیں اپنے معاملات کو جہاں بھی آپ ہوں, جہاں بھی رہیں, گھر میں ہوں, کسی ادارے میں ہوں, معاشرے میں ہوں, اپنے معاملات کو مثبت انداز میں چلائیں. لوگوں کے بارے میں مثبت انداز میں سوچیں, لوگوں کی بھلائی چاہیں, اس میں آپ کی بھلائی ہے. لوگوں کی خیرخواہی چاہیں, اس میں آپ کی خیرخواہی ہے. یہاں تک حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ کوئی مومن مسلمان راہ میں جاتے ہوئے پڑے ہوئے ایک کانٹے کو بھی ہٹا دے تو اللہ اس پر بھی اسے صدقے کا اجر دیتا ہے. فرق تو یہ ہے نا کہ 2 بندے نکلے اور راستے میں ایک روڑا پڑا تھا, ایک پتھر, ایک کانٹا پڑا تھا. ایک نے کہا یار خیر ہے, مجھے تو نہیں لگا, گزر جاتا. اور دوسرے کے ذہن میں خیال آیا یار مجھے تو نہیں لگا, لیکن ہو سکتا ہے پیچھے سے جو آئے اس کی مدد ہو, ہو سکتا ہے جو پیچھے سے آئے وہ رات کے اندھیرے میں ہو اور اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے. اگر میں نے ہٹا دیا تو اگلا مسلمان بچ جائے گا. تو لوگوں کے راستے کے کانٹے صاف کرتے ہیں, میرا رب ان کے کانٹے ہٹا دیتا ہے. لوگوں کے لیے بھلائی اور خیرخواہی چاہتے ہیں, اللہ پاک ان کے لیے خیرخواہی اور بھلائی پیدا کرتا ہے. آخری حصہ ہے کفا کفا باللہ شہیدا, اور اللہ کافی ہے شہید. شہید کا ویسے معنی گواہ بھی ہوتا ہے, بہت سارے معنی ہیں. یہاں بھی گواہ معنی کیا ہے مفسرین نے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا, رب کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ میرے بندوں نے کیا کچھ کیا. وہ خود ہمارے اعمال پر گواہ ہے. شہید اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے, وہ شہید ہے, وہ گواہ ہے. اور وکفا باللہ شہیدا, اس آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ. لیکن اس نے کچھ انداز بنائے ہیں, طریقے بنائے ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے بھی بندوں کے متعلق گواہیاں لیتا ہے, اور بندوں کی اچھی گواہی ہو کسی کے متعلق اس پہ بھی بندوں پر کرم نوازی کرتا ہے. لوگوں کے متعلق اچھے ذہن رکھیں گے, اچھے خیالات رکھیں گے, تو انشاءاللہ آپ کے لیے باعث برکت, باعث فائدہ ہوگا. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے یعنی عثمان